لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الكافر لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عزیزان محترم، ماتم کاران سکل سے مشورہ اللہ کے کائنات فخر موجودات ایک قطرے آب گدیدہ سے انسانوں کی خلقت کرنے والا اپنی پاک اور پاکیزہ کتاب میں، محکم کتاب میں، اور اس کتاب میں جس کے لیے چیلنج یہ ہے کہ لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر میں اس کتاب کو، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا. اس کتاب میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یقول الکافر لست مرسلا. کافر لوگ کہتے ہیں کہ رسول، آپ رسول نہیں ہیں. عزیزان محترم، یہ کافروں کی عادت ہے کہ وہ رسول کی بات کو مانتے نہیں ہیں، رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، رسول کی بات کو قبول نہیں کرتے. اگر رسول کی بات کو تسلیم کر لیتے، اگر رسول کی بات کو قبول کر لیتے تو پھر نبی کسی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ نہ کہتے کہ حاذا حسین الفاروق ہوں، اور کسی کو یہ نہ کہتے کہ من تو مولا ہو فحاذا علی المولا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وعلى قرآن آواز دے رہا یقول الکافر لست مرسلا. کافر کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں. اے میرے حبیب، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ، اگر یہ تمہیں رسول نہیں مان رہے ہیں تو ان سے کہو قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. کہ میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ میرے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سمجھو چاہتا ہوں، میرے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. عزیزان محترم، اللہ تو کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہو. ان سے کہہ رہا ہے وہی کافرین سے جو کہہ رہے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہو کہ میرے درمیان میں، تمہارے درمیان میں اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ یہ کرنا ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے.
اور وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کا علم اس کے پاس ہے؟ دو سوال. پہلا، وہ کون سے بندہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے کہ جو اس کے پاس علم ہے اس کا. تو عزیزو، اس میں ہمیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں بھی جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا جان لیجئے کہ وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب کلام اللہ ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا، وہ بندہ کہ جس کے پاس کائنات کا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارا اور آپ کا پہلا امام غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وہ بندہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. عزیزان محترم، یہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن بات اور ذرا واضح ہونا چاہیے کہ یہ کیسے پتا چلا ہمیں کہ کتاب کا علم علی کے پاس کیسے معلوم ہو؟ عزیزان محترم، یہی مسئلہ ہمارے نبی کے درمیان میں بھی پیش کیا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے درمیان میں تمہارے درمیان میں اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو لوگوں نے آ کے سوال کیا، یا نبی اللہ ذرا ہمیں اتنا بتا دے کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. عزیزان محترم، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ کائنات کا رسول ہے، یہ اپنے طرف سے کلام نہیں کرتا ہے. اس کے لیے چیلنج بھی ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ میری وحی نہ ہو جائے، جب تک کہ وحی الہی نہ ہو جائے. لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد کوئی اور ہو سکتا ہے اس سے مراد کوئی اور ہو. لیکن عزیزان محترم، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات وہی کی وہی رہ گئی، وہی بیٹھی رہ گئی. کسی نے جب سوال کر لیا، ایک مرتبہ جب لوگ سوال کر رہے تھے، نبی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ کائنات کا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد، امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں. لوگوں نے بھی سوال کر لیا، نبی اللہ بتائیے وہ کون بندہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک مرتبہ میرے نبی نے علی کو دیکھا. کس علی کو دیکھا؟ جس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، جس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اس علی کی طرف دیکھا جو سوال کر رہے تھے، ان کی طرف بھی دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم سوال کر رہے ہو نا کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، تو سنو وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. عزیزو، نبی نے بھی دنیا والوں کو بتایا، صحابہ کرام کو بھی بتایا کہ دیکھو اگر تمہیں علم چاہیے، تمہیں کتاب کا علم چاہیے تو کسی اور کے آستانے پر نہ جاؤ، اس علی کے آستانے پر آ جاؤ. یہی وہ علی ہے جو صاحب کتاب ہی ہے. ایک سلام پڑھے محمد والے. یہی علی وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور ذات محترم، صرف کتاب کا علم نہیں ہے بلکہ اس کا اعلان بھی ہے، اور وہ اعلان تمام شیعہ میں حیدر کرار کو آج بھی یاد ہے. تمام شیعہ میں حیدر کرار، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو نہ یاد ہو. وہ چیلنج میرے مولا کا کون سا چیلنج؟ سلونی سلونی قبل ان تذکرونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج تک آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ چاہیے، پوری تاریخ اسلام میں آج تک یہ جملہ سوائے مولائے کائنات کے کسی نے یہ نہیں کہا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے عراق کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام
پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے، جملہ سنیے گا، مولا یہ بتائیے کہ صرف آپ کے جد نے یہ کیوں کہا کہ جو کچھ بھی پوچھنا چاہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، سلونی سلونی قبل تک یہ صرف آپ کے جد نے کہا، آپ کے بابا نے کیوں نہیں کہا، آپ نے کیوں نہ کہا؟ تو عزیزو جملہ سنیے گا میرے امام کا، امام نے کہا تمہیں نہیں معلوم، میرے جد نے جو کہا ہے سلونی سلونی، وہ اس لیے کہا ہے، یہ دنیا والوں کے لیے چیلنج ہے کہ دنیا چاہے جتنا عالم کیوں نہ ہو جائے، لیکن یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا سوائے میرے جد کے، میرے جد کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے زیادہ عالم کتاب کوئی نہیں تھا۔ جب تک دنیا رہے گی تب تک یہ جملہ کہے گا، تب تک یہ چیلنج دنیا میں باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یقیناً یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک یہ چیلنج، اور کوئی بھی اس چیلنج کا جواب بھی نہ لا سکے گا۔ کیوں نہیں لا سکے گا؟ اس لیے کہ دنیا جب ایک کتاب کا جواب نہ لا سکی تو ہمارے مولا کے جملے کا جواب کیا لائے؟ صرف ایک جملے کا، لا یاتونا بمثلہ، اس جیسا ایک جملہ قرآن مجید کا کوئی بھی چھوٹا سا سورہ آپ دیکھ لیں، اس کا جواب آج تک دنیا نہ لا سکی۔ جب دنیا ایک چھوٹے سے سورے کا جواب، ایک چھوٹی سی آیت کا جواب نہ لا سکی، تو پھر اس علی کے علم کا جواب کیا لائے گی جس میں آدم کا علم بھی ہو، نوح کا تقویٰ بھی ہو، موسیٰ کی کلام اللہ بھی ہو، یعنی مولا علی ابن ابی طالب وہ ذات گرامی کا نام ہے کہ جس میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقویٰ بھی ہے، عیسیٰ کی حیبت بھی ہے۔ یا جملوں کو بدل کر یوں کہہ دو ایسا محترم، ایک بہترین جملہ آپ کے درمیان میں کہنے جا رہا ہوں، یہ علی اس عظیم المرتبت انسان کا نام ہے، اس عالم کتاب کا نام ہے کہ اگر پھیلے تو 30 پاروں کا قرآن بن جائے، اور اگر سمٹ جائے تو ابو طالب کا لال بنتا ہوا نظر آئے۔ احسان پڑھے محمد ایسے ہی نہیں پروردگار نے کہہ دیا، ایسے نہیں کہہ دیا کہ میرا بھی ان سے کہہ دو کہ میرے درمیان میں، تمہارے درمیان میں اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب ہے، تو کتاب کا علی کے پاس، میرے مولا کے پاس، کائنات جان گئی، دنیا جان گئی۔ موسیٰ نے محترم جہاں اتنے، میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا آپ کے درمیان میں، زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کا، صرف ایک واقعہ نقل کر کے رکھتے مثلا، ہمارا مولا عالم کتاب ہے اور ساتھ ساتھ امام مبین بھی ہے۔ جناب عمار سے روایت ہے، جناب عمار کون ہیں؟ امام کے چاہنے والے، امام کے دوست، ایک راستے سے جا رہے تھے، اور کون سا راستہ؟ جسے وادی النمل کہا جاتا ہے، نمل کہتے ہیں چیوٹی کو۔ ایک وادی سے گزرے کہ ایک مرتبہ جناب عمار کی نگاہ چیوٹیوں پر پڑی جو بہت زیادہ قطار بنا کر کے چل رہی۔ ایک مرتبہ تعجب سے جناب عمار نے چیوٹیوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا، مولا علی کی طرح مخاطب ہو کر کے، مولا پاک ہے وہ ذات جو ان چیوٹیوں کی عدد کو جانتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا جناب عمار نے؟ پاک ہے وہ ذات کہ جو ان چیوٹیوں کی عدد کو جانتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے مولا نے جیسے سنا، کہا عمار تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ کہا مولا میں نے تو یہی کہا نا کہ پاک ہے وہ ذات جو ان چیوٹیوں کی عدد کو جانتا ہے، ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، عمار یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیوٹیوں کو خلق کیا ہے۔ میں توجہ فرمائے اس جملے پر، میرے مولا نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیوٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ عمار تعجب میں پڑے، مولا
میں نے تو یہی کہا نا کہ پاک ہے وہ ذات جو چوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. مولا کیا کوئی ہے ایسا جو چوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ کوئی چوٹیوں کو جانتا ہو، ان کی تعداد کو جانتا ہو؟ امام نے ارشاد فرمایا ہاں مال ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. کہا مولا بتائیے جلد بتائیے وہ کون ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ماں سنو، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تمہارا مولا علی بن ابی طالب ہے جو ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. ایک بار تعجب سے عمار نے مولا کے چہرے کو دیکھا. ادھر مولا نے کیا کیا؟ چوٹیوں کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی میرے مولا نے چوٹیوں کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ عمار نے جب دوبارہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ چوٹیوں کی دو قطار ہیں، ایک دائیں جانب جا رہی ہے، بائیں جانب جا رہی ہے. ایک مرتبہ عمار نے پوچھا مولا یہ کیا ہوا؟ ابھی تو ایک لائن پر تھی، ایک قطار میں تھی، سب اب الگ الگ کیسے؟ عمار یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں. سنو، جو دائیں طرف جا رہے ہیں وہ نر ہے، جو بائیں طرف جا رہے ہیں وہ مادہ ہے. میں جانتا ہوں ان کی تعداد. سنو، میں ان کی تعداد کو جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہی کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ایک ساتھ پڑھیں محمد. یہ ہے مراتب جو ہے فضائل. خدا کی قسم آج بھی ہر جگہ پر مولا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. لیکن عزیزو، جہاں اتنے میرے مولا کے فضائل ہیں، جہاں اتنے مراتب ہیں، وہیں پر دل بے چین ہو جاتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے کہ جہاں میرے مولا کے اتنے فضائل، جہاں میرے مولا کے اتنے مراتب، دنیا اس مراتب پر فکر کر لیتی، غور کر لیتی. لیکن نہیں، سب محترم، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس علی کی عظمت کو کسی نے پہچانا، اور صرف علی ہی نہیں، اولاد علی کی بھی عظمت ہوتی. ہاں دارو لیجیے، میں مسائل کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نماز کا وقت ہے. ابھی آپ نے کچھ لوگ نماز پڑھے اور نماز پڑھی ہے، اور میں نے بھی تاریخ میں پڑھا کہ ایک نماز ہمیں ایسے کربلا میں ملی ہے کہ جو جب نماز ہو رہی تھی تو امام کے دو چاہنے والے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. مولا آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کی نماز تمام کریں گے، ہم آپ کی نماز مکمل کرائیں گے. عزاداروں لیجیے، نماز ہو رہی ہے تو امام کے ساتھی آگے آگے کھڑے ہیں. ادھر سے تیر کی بارش ہو رہی ہے، تیر اپنے سینے پر لے رہے ہیں. ادھر نماز کا امام کا آخری سجدہ ہے، ادھر وہ دونوں زمین پر گرے. آپ سمجھے وہ کون تھا؟ ایک جناب سعید، دوسرے زہیر. عزیزو، جیسے ہی جناب سعید زمین پر گرے، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، سعید کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. ابھی رمق جان باقی تھی. جناب سعید سے پوچھتے ہیں مولا سعید، ایک مرتبہ سعید سے حسین نے پوچھا سعید بتاؤ تم کیسے محسوس کر رہے ہو اپنے کو؟ اور اللہ جملہ سن لینا. ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سرانے کوئی کھڑا ہے. ایک مرتبہ حسین طرف گیا، آواز دی سعید ارے تمہیں مبارک ہو، تمہارے استقبال کے لیے میرے بابا علی مرتضیٰ آ گئے. پھر جناب سعید کہتے ہیں مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے کوئی دائیں جانب کھڑا ہے. حسین نے آواز دی کہ میرا بابا، میرا نانا رسول خدا آ گیا ہے. پھر مرتبہ سعید کہتے ہیں آقا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے بائیں جانب کھڑا ہے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی سعید مبارک ہو، ارے یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھیا حسن مصطفیٰ تمہاری استقبال کے لیے آ گیا ہے. مسئلہ پر جملہ سنا مٹی سامان ہے. ایک مرتبہ جناب صحیح طرف پہ آواز دیتے آخری جملہ سنیے گا، کہتے آقا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے پہچانے میرے پیر کی جانب معذبہ کھڑی ہے. مجھے جملہ سننا تھا. حسین طرف پہ آواز دی صحیح، ارے اپنے پیر کو سمیٹ لو، ارے یہ کوئی اور نہیں ہماری دکھیاری ماں فاطمہ
سے انسری سے پرواز کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون یزن لقضاء و تسلیم